ایک بندہ اپنے بیوی سے بھی جدا ہو جائے، وہ بند کمرہ کر لے، بیوی کو خبردار میرے کمرے میں آنا، میں عبادت کر رہا ہوں، یہ تو حقوق انسانی پہ سب سے بڑا حملہ ہے، جو اپنے بیوی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اپنے بچوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس لیے کہ نہیں بھائی میں اب عبادت گزار ہوں، تم دور ہو جاؤ۔ یہ ان چیزوں سے بچنا ہے میرے عزیزو۔ اسلام میں سختی کا کہیں ہمیں عنصر نہیں پایا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، ان کے منہ میں نوالا ڈالا ہے، انہیں درس دیا ہے تعلیم کا، صحابہ کو یہ درس دیا ہے، بچوں سے پیار کیا ہے، بڑوں سے پیار کیا ہے، بڑوں کی عزت کی ہے۔ عمر میں جو بڑے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر میں، ویسے تو آپ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے بعد جو ہے نا آپ ہی سب سے بڑے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر، لیکن جو تعلیم دی آپ نے، بڑوں کا بھی ادب آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بڑوں کے لیے آپ نے چادریں بچھائی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے چادریں بچھائی ہیں۔ یاد رکھنا آپ کی عبادت کا مقصد، آپ کے ذکر و اذکار کا مقصد، آپ کی تلاوت قرآن کا مقصد فقط اللہ کی ذات ہونی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات، اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر درمیان میں چیز آ جائے وہ سارا رائے گاں ہو جائے گا کام۔ اور اعتدال کرنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عبادات و معمولات کو بہتر بنائیں، اپنی مرضی سے عبادت نہ کریں، اپنی مرضی سے وہ معمولات اپنے لیے نہ جوڑ لیں، اور اپنے آپ کو بغیر تکلف میں ڈالے ہوئے، بغیر مصیبت میں ڈالے ہوئے نیک اعمال میں کمر بستہ ہو جائیں۔ جو نیک کام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اس کے اندر جو ہے ہمیں جانا چاہیے۔ اور موجودہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مختلف نظریات کے تحت عبادت کرتے ہیں، وہ نظریات وہ بالکل غلط ہیں، جیسے میں نے مختصر کہا، کسی چلے کے لیے، جنات کو قابو کرنے کے لیے، اور طرح طرح کی چیزوں کو کرنے کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چلے کر کے، بعض ایک بورڈ میں نے کراچی میں گیا، وہاں پہ پڑھا، میں نے بڑے چلے کیوں ہیں، جو استخارہ کرانا چاہتا ہے مجھ سے کروا لے فی سبیل اللہ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟